نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله علیم حلیم صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اور جس مرد کی میراث ہے، اگر وہ مرد کلالتاً، کلالہ ہے یعنی جس کا باپ بیٹا نہیں ہے، اوی امرأۃن، یا یہ عورت ہے کہ جس کا باپ بیٹا نہیں ہے، وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا بھائی ہے ماں شریک، او اختن، یا اس کی بہن ہے ماں شریک، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو پس اس صورت میں ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پس اگر وہ ماں شریک بہن بھائی ایک سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پس وہ شریک ہوں گے 1/3 میں، من بعد وصیت، وصیت کے بعد جو انہوں نے وصیت کی ہے، اور قرض کے بعد، غیر مضار، جس میں کسی وارث کو نقصان دینا مطلوب نہ ہو، وصیۃ من اللہ، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حلم والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کلالہ کا حکم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ تفسیر خازن کے اندر کلالہ کی تعریف یہ ہے کہ جس کا نہ اصول ہو نہ جس کا فروع ہو، یعنی جس کا نہ باپ دادا پردادا بھی نہ ہو، اور جس کا فروع بیٹا پوتا پڑپوتا وغیرہ بھی نہ ہو، تو ایسے آدمی کو کلالہ کہتے ہیں۔ تفسیر خازن والا کہتے ہیں ھذا احسن ما قیل فی تفسیر الکلالہ، کلالہ کی یہ جو تعریف کی ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، نہ اس کی اولاد ہے، یعنی بیٹا پوتا بیٹی نواز کوئی نہیں ہے، نہ اس کا اصول ہے، باپ دادا وغیرہ بھی نہیں ہے، اور اس نے اپنے پیچھے ماں شریک بہن یا بھائی چھوڑا ہے، تو اس کی وراثت کا ذکر ہے، جس کو اخیافی کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ بہن بھائیوں کی کل 3 قسمیں ہیں۔ بہن بھائیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو عینی کہتے ہیں، عینی کہتے ہیں سکے بہن بھائی کو، کہ دونوں کے ماں باپ ایک ہوں، ماں باپ دونوں کے ایک ہوں، اس کو اردو میں سکے بھائی کہیں گے، اور عربی کے اندر ان کو عینی اور بنو الاعیان کہتے ہیں۔ دوسری قسم باپ شریک، دونوں کا باپ تو ایک ہو لیکن دونوں کی ماں الگ الگ ہو، اس کو علاتی کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم جس کو اخیافی، یعنی جن کی ماں تو ایک ہو لیکن باپ دونوں الگ الگ ہوں، اس کو اخیافی کہتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اخیافی بہن بھائیوں کی وراثت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔
اخیافی بہن بھائیوں کی وراثت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث دوسرے کو ملنی ہے، اگر وہ کلالہ ہے، یعنی جس کے باپ دادا بھی نہیں ہے، بیٹا پوتا بھی نہیں ہے، تو اس کا ایک اغیافی بھائی ہے یا ایک اغیافی بہن ہے، تو اس صورت کے اندر ہر بھائی اور بہن کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ کل مال کا چھٹا حصہ اخیافی بھائی کو ملے گا، یعنی ماں شریک بھائی کو، اور چھٹا حصہ اخیافی بہن کو ملے گا۔ باقی مال دوسرے ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ اخیافی بہن بھائی ایک سے زیادہ ہیں، دو ہیں، دو سے زیادہ ہیں، تو اس صورت کے اندر ایک تہائی میں، کل مال کے ایک تہائی میں بہن بھائی یہ دونوں کے دونوں برابر شریک ہوں گے، اور یہ جو تقسیم ہوگی وصیت نافذ کرنے کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، بشرطے کہ وصیت کرنے والے نے کسی کو ضرر یا نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کیا ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر ایک آدمی نے 1/3 سے زیادہ وصیت کی ہے اس نیت سے تاکہ میرے ورثاء کو نقصان پہنچے، تو شریعت نے اس کو گناہ قرار دیا گیا۔ تو آگے فرمایا یہ سب اللہ کی جانب سے حکم ہے، اور اللہ تعالی بڑے جاننے والے ہیں اور حلم والے ہیں۔ یہ جو میں نے کہا کہ یہ ماں شریک بہن بھائیوں کا حصہ اس کا ذکر ہے، چنانچہ حاشیہ جلالین کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہم اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے کہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنَ الْأُمِّ، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنَ الْأُمِّ، ان کی تفسیر کے اندر یہی الفاظ آتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس آیت کے اندر کلالہ کی میراث اور اخیافی بہن بھائیوں کی وراثت کا ذکر تھا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی احکامات شرعیہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔